اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ایوب اسلامیہ کمپوزٹ پی یو کالج بلگام کا معاون معلم آپ کی خدمت میں برج کورس کے تحت علم ریاضی کا ایک سبق مختص جیومیٹری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مستوی پر کسی نقطے کے مقام کو ظاہر کرنے کا درست اور آسان طریقہ ہمیں مختص جیومیٹری میں حاصل ہوتا ہے۔ اس میں دو ایک دوسرے پر عمودی خطوط کے درمیان برابر فاصلہ رکھنے والے کئی کالم اور قطاریں پائی جاتی ہیں۔ ریاضی کی اس اہم شاخ مختص جیومیٹری کی شروعات ایک فرانسیسی فلسفی رینے ڈیسکارٹس نے کی۔ اسی کے نام پر مستوی پر نقطے کے مقام کو بیان کرنے کا نظام کارٹیشین سسٹم یا کارتیزی نظام کہلاتا ہے۔ طلباء، آپ جانتے ہوں گے یہ دو عمودی خطوط ایکس ایکسس یا ایکس محور اور وائی محور ہوتے ہیں۔ کارتیزی نظام کا عرضی یا افقی اہم خط ایکس محور کہلاتا ہے۔ یہ افقی یا عرضی خط کیا کہلاتا ہے؟ ایکس محور کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے طولی یا عمودی یعنی جو کھڑا ہوا خط ہے اس خط کو ہم کیا کہیں گے؟ وائی ایکسس کہیں گے۔ یہ ایکس ڈیش سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عمودی خط وائی ڈیش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں محور ایک دوسرے کو نقطہ وہ پر خطا کرتے ہیں جسے ہم مبدا کہتے ہیں۔ مبدے کو عام طور پر وہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ جو دو خطوط ایکس محور اور وائی محور خطا ہو رہے ہیں اس نقطے کو ہم مبدا کہتے ہیں۔ ایکس محور اور وائی محور مستوی کو 4 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ دیکھیے، آپ اس شکل سے ظاہر ہے کہ یہ دونوں محور اس سطح کو مستوی سطح کو 4 حصوں میں بانٹ رہے ہیں۔ کیونکہ 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے اس لیے ہر حصہ کیا کہلاتا ہے؟ ربع کہلاتا ہے۔ ہر حصہ ربع کہلاتا ہے۔ یہ پہلا ربع ہوا، دوسرا، تیسرا اور یہ چوتھا ربع۔ عددی خط کی طرح مبدا 0 مانا جاتا ہے۔ عددی خط آپ جانتے ہیں، ایک خط مستقیم میں کسی ایک نقطے کو آپ 0 مان کر چلتے ہیں، اس کے دائیں اور بائیں اکائیاں بڑھائی جاتی ہیں۔ اگر دائیں جانب مثبت اکائیاں مثبت گنی جاتی ہیں اور بائیں جانب منفی اکائیاں گنی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایکس ڈیش میں دیکھیے، دائیں جانب ان اکائیوں کو مساوی فاصلے پر جو اکائیاں مارک کی گئی ہیں، نشاندہی کی گئی ہیں، ان کو آپ 1 2 3 4 5 گنتے ہیں اور بائیں جانب اس کو -1 -2 یا -1 -2 -3 -4 -5 وغیرہ گنتے ہیں۔ طلباء، اسی طرح وائی محور پر اوپر کی جانب مثبت اکائیاں اور نیچے کی جانب منفی اکائیاں گنی جاتی ہیں۔ ہر برابر والے فاصلے پر ایک اکائی بڑھتی یا گھٹتی چلی جاتی ہے۔ کسی نقطے کا وائی محور سے فاصلہ ایکس مختص یا عرضی مختص کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی نقطے کا ایکس محور سے فاصلہ وائی مختص یا طولی مختص کہلاتا ہے۔
کسی نقطے کا y محور سے فاصلہ x مختص اور کسی نقطے کا x محور سے فاصلہ y مختص کہلاتا ہے۔ عرضی اور طولی مختصات نقطے کے مقام کو ظاہر کرتے ہیں۔ عرضی اور طولی مختصات نقطے کے مقام کو ظاہر کرتے ہیں، جو عموماً دو قوسوں کے درمیان XY کی طرح لکھے جاتے ہیں۔ یہاں پر جیسے XY لکھا گیا ہے بریکٹ کے اندر قوسوں کے درمیان، اس طرح لکھے جاتے ہیں۔ محوروں کا نقطہ تخاطو یعنی مبدأ، اس کے مختصات 0 0 ہوتے ہیں۔ پہلے رباع کے دونوں مختصات مثبت ہوتے ہیں، یعنی دونوں جمع کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں پر نفی عدد نہیں آتا۔ دوسرے رباع کے مختصات، اس میں x مختص منفی ہوتا ہے اور y مثبت ہوتا ہے۔ تیسرے رباع کے دونوں مختصات منفی ہوتے ہیں اور چوتھے رباع کے x مختص مثبت اور y مختص منفی ہوتے ہیں۔ کارتیزی نظام کے x محور اور y محور کے درمیان نقطے کے مختصات کی نشاندہی کرنے کو نقطے کو پلاٹ کرنا کہتے ہیں۔ طلبہ، مثال کے ذریعے اس کو بہتر انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جو بھی اوپر بیان ہوا، ان ساری چیزوں کو ہم مثال کے ذریعے سمجھیں گے۔ کارتیزی مستوی میں ان نکات کو 5 - 3 -3 5 2 - 3 0 2 اور 4 4 کو پلاٹ کیجیے۔ اب جیسا آپ نے یہاں پڑھا، پلاٹ کرنا مطلب کیا ہے؟ جو نکات دیے گئے ہیں، جو مختصات دیے گئے ہیں، ان کو ہم کیا ہے مستوی پر پلاٹ کرنا ہے۔ یہ کارتیزی نظام ہے۔ x ڈیش آپ نے لے لیا، y ڈیش، دوسرا محور آپ نے اس پر عمود رکھ دیا، دونوں ایک دوسرے کو وہ نقطہ پر خطا کریں جس کو مبدأ کہتے ہیں۔ اس مبدأ کی مختصات 0 0 ہیں اور یہاں دائیں جانب آپ 1 2 3 مثبت اعداد بڑھاتے جا رہے ہیں اور بائیں جانب -1 -2 -3 منفی اعداد کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اوپر کی جانب +1 +2 +3 یہ کیا ہے مثبت اعداد ہیں، اور نیچے کی جانب یعنی y محور پر -1 -2 اس قسم سے کیا ہے برابر برابر فاصلے پر آپ نشاندہی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہوا کارتیزی نظام۔ اب اس کارتیزی نظام میں ان مختصات کو ظاہر کرنا ہے، ان کے مقام کو بتلانا ہے۔ 5 - 3، اب اس میں 5 - 3 میں x مختص کیا ہے؟ 5 ہے، y کتنا ہے؟ -3۔ x مختص کو ہم عرضی مختص کہلاتا ہے، تو اس لیے ہم x ایکسس پر آپ گنتے جائیں گے 1 2 3 4 5۔ یہ y محور سے کتنی دوری پر ہے؟ 5 قدم آگے ہے، 5 اکائیاں آگے ہے۔ x مختص y محور سے کتنی دور ہے ہم اس کو یہاں معلوم کر لیے۔ ابھی یہاں پر دیکھیے ایک اور مختص ہے -3، یہ y مختص ہے۔ y مختص کیونکہ -3 ہے، x محور سے وہ کتنی دور ہے اس کو دیکھنا ہے۔ دیکھیے یہ x محور ہے اور -3 کہاں؟ نیچے کی جانب ہم ایک ایک قدم آگے چلیں گے، -1 -2 -3۔ اب یہاں ملا آپ کو 5 اور یہاں -3، تو 5 سے آپ سیدھے نیچے اتریں گے۔ کتنے قدم؟ 3 قدم نیچے اتریں گے اور یہاں پر مارک کیا جائے گا نقطہ۔ یہ مقام آپ اس نقطے کا مقام صحیح مقام کو پہنچے۔ یہ کیا لکھیں گے یہاں پر؟ 5 - 3۔ گویا آپ نے اس نقطے کی نشاندہی کی، اس کو پلاٹ کیا۔ ٹھیک ہے طلبہ، اسی طریقے سے -3 5 ہے تو آپ کیا کریں گے؟ -3 x پر -3 مطلب x محور پر 1 -1 -2 -3 چلیں گے، پھر 5 اوپر کی جانب ہے
تو یہ 5 کہاں جائیں گے؟ پلس ہے، مثبت 5 ہے، تو آپ اوپر کی جانب 1 2 3 4 5 اوپر کی جانب پہنچ کر یہاں پر مارک کریں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے -3 5۔ یہ دوسرے نقطے کی بھی آپ نے گویا نشاندہی کی۔ اب ایک اور نقطہ ہے -2 -3، دونوں منفی ہیں، تو آپ جیسے ہی دیکھتے ہیں سمجھ جائیں گے کہ دونوں منفی ہیں، یہ تیسرے ربع میں آئے گا۔ پہلا ربع کہاں ہے؟ یہاں ہے، دوسرا اس طرف ہے، یعنی y اور x' کے درمیان، اور تیسرا ربع کہاں؟ x' اور y' کے درمیان ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ تیسرے ربع میں اس کو تلاش کریں گے، اس کو مارک کریں گے۔ -2 کیا کریں گے؟ آپ x مختص -2 ہے، اس لیے x ایکسس پر 1 -2 2 اکائیاں آگے بڑھیں گے، پھر -3 اوپر نہیں جائیں گے بلکہ نیچے چلے جائیں گے، کیونکہ نیچے کی جانب y مختص جو ہے دیا گیا ہے -3 نفی ہے، اس لیے نیچے کی جانب جائیں گے۔ -2 چلنے کے بعد 1 قدم 2 قدم 3 قدم وہیں سے نیچے جائیں گے، تو آپ کو ایک نقطہ ملا، اور یہ نقطہ کیا کہلائے گا؟ -2 -3۔ اسی طریقے سے طلبہ ایک اور نقطہ ہے 0 2۔ 0 کو کیا کریں گے؟ اگر x مختص 0 ہے تو x محور پر آپ نہ رائٹ جائیں گے نہ لیفٹ جائیں گے، نہ دائیں جانب نہ بائیں جانب، وہیں رکے رہیں گے۔ 0 ہے وہ، ابھی کہاں جانا ہے؟ 2 قدم پلس کی طرف جانا ہے، وہی مختص کہاں ہے؟ 2 قدم آگے، تو یہاں پر 2 قدم آگے جا کر آپ یہاں مارک کریں گے، یعنی x محور پر ہی y محور پر ہی اس نقطے کو آپ پائیں گے، کیونکہ x مختص 0 ہے، آپ نے x کو نہ رائٹ پر چلا نہ لیفٹ پر چلا، سیدھے وہیں رکے رہے مبدے پر، اور y مختص کتنا ہے؟ 2 ہے، اس وجہ سے آپ 2 قدم اوپر چلے، اور وہاں پر آپ نے اس کی نشاندہی کی، اور آپ یہاں پر اس نقطے کو لکھ دیں گے 0 2۔ اب ایک آخری نقطہ رہ گیا ہے، وہ 4 4۔ اب دونوں مثبت ہیں تو ظاہر ہے یہ پہلے ربع میں آئے گا، تو آپ x محور سے x محور پر چلیں گے، x مختص کو 1 2 3 4۔ اب y مختص کتنا ہے؟ 4 ہے وہ بھی، تو اوپر کی جانب 1 2 3 4 قدم اوپر جا کر یہاں پر مارک کریں گے۔ اس کا نام ابھی اس نقطے کو یہاں پر لکھ دیں گے، ان کے مختصات 4 4۔ تو اس طریقے سے اس مثال کو آپ نے مکمل کیا، اور جو بھی یہاں پر ڈیفینیشنز آئے تھے وہ ساری چیزیں یہاں عملی طور پر آپ نے سمجھی۔ طلبہ ایک اور مثال لیں گے۔ یہاں پر دیکھیے، اس مثال میں شکل کو دیکھتے ہوئے مندرجہ ذیل کے جواب دیجیے۔ اب یہاں پر ایک شکل آپ کو پہلے سے ہی دی ہوئی ہے، اس میں کئی ایک نشانات یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ x کیا ہے؟ x محور ہے، y y محور ہے، یہاں پر اکائیاں بھی لکھ دی گئی ہیں، 1 2 3 4 5 6، -1 -2 -3 -4 -5 -6۔ ایسے ہی y محور پر بھی مساوی فاصلے پر کیا ہے؟ اس کی نشاندہی ہو گئی 1 2 3 4 5 6۔ ایسے ہی منفی جو y ایکسس ہے وہاں پر بھی -1 -2 -3 -6 تک لکھ دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو یہاں سوال میں پوچھا گیا ہے کہ b کے مختصات بتائیے، یہاں پر b کے مختصات آپ کو بتانا ہے۔ آپ اس فگر میں دیکھیے کہ b کہاں پر ہے؟ b یہاں پایا جاتا ہے، b ٹھیک ہے۔ تو b کے مختصات پوچھے گئے ہیں۔ b دیکھیے y محور سے جتنی دوری پر ہے
وہ کتنی دوری پر ہے؟ دیکھیے یہاں پر 1 2 3 4 5 یعنی -5 دوری پر ہے. تو x کا جو مختص ہے وہ کتنا ہو گیا؟ -5. اسی طریقے سے b x محور سے کتنی دوری پر ہے؟ دیکھیے وہ کیا ہو جائے گا؟ y مختص ہو جائے گا. یہاں پر آپ ظاہر ہے 1 2 قدم اوپر آگے ہے، تو آپ یہاں کیا لکھیں گے؟ y مختص 2 لکھیں گے. تو b کے مختصات آپ کو معلوم ہو گئے، -5 اور 2 ہے. اسی طریقے سے طلبہ c کے مختصات معلوم کرنا ہے. c کہاں پر ہے؟ c یہاں ہے. دیکھیے تو یہاں x مختص لکھنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ y محور سے c نقطہ کتنی دوری پر ہے دیکھیں گے. تو یہاں کتنی دوری آئی؟ 1 2 3 4 5 اتنی دوری آئی. تو آپ x مختص کتنا لکھیں گے؟ 5 لکھیں گے. ایسے ہی x مختص کیا ہے؟ y مختص معلوم کرنا ہے، تو x محور سے فاصلہ دیکھیں گے آپ. یہ دیکھیے کتنی دوری پر ہے x محور سے 1 2 3 4 5. مطلب کیا ہے؟ کیونکہ نیچے کی جانب ہے -5 ہے، اس لیے آپ کیا لکھیں گے؟ -5. تو c کے مختصات کیا ہو گئے؟ 5 -5. اب یہ تیسرا کوشچن دیکھیے یہاں پر، وہ نقطہ جو مختصات -3 -4 کو ظاہر کرتا ہے. -3 مطلب کہاں جانا ہے آپ کو؟ x محور پر -3 یہاں ہے. -3 کے بعد اور کیا دیا گیا ہے؟ -4. -4 مطلب یہ 4 قدم نیچے آنا چاہیے تھا. تو یہاں آپ سوال کو تھوڑی تبدیلی کر لیں، کیونکہ یہاں پر -5 ہے، اس لیے آپ کیا کریں؟ -3 -5 کو گویا پوچھا گیا ہے، تو یہ نقطہ کون سا ہے؟ -3 -5 یہ نقطہ ای ہے. یہاں جو نقطے کا نام دیا گیا ہے بس اس کو لکھ دینا ہے. ایک اور سوال ہے اسی انداز کا، وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ جو مختصات 2 -4 کو ظاہر کرتا ہے. 2 -4 کون سا نقطہ ظاہر کر رہا ہے؟ وہ جی نقطہ ہے. یعنی 2 آپ کہاں چلے؟ x پر چلے، -4 نیچے کی جانب -4 چلے، تو آپ کو کیا ملا؟ کون سا نقطہ ہے یہاں پر جس کی مارکنگ ہے؟ وہ جی ہے. آپ نے جی لکھ دیا. نقطہ ڈی کا عرضی مختص. نقطہ ڈی دیکھیے کہاں پر ہے؟ یہاں نقطہ ڈی ہے. عرضی مختص کیا ہوتا ہے؟ یعنی x مختص پوچھا جا رہا ہے. عرضی مختص x مختص ہوتا ہے. تو x مختص کتنا ہے؟ مطلب y محور سے یہ کتنی دوری پر ہے؟ 1 2 3 4 5 6 اتنی دوری پر ہے. صرف اتنا ہی لکھنا ہے. یہاں پر کون سا؟ عرضی مختص. کتنا ہو گیا؟ 6. نقطہ H کا طولی مختص. H کہاں پر ہے؟ یہاں ہے. طولی مختص مطلب کیا ہے؟ y مختص ہے. y مختص آپ کیسے دیکھیں گے؟ x محور سے دوری 1 2 3 یعنی نیچے کی جانب ہے، اس لیے آپ -1 -2 -3 گنیں گے اور کتنی دوری لکھیں گے؟ طولی مختص اس کا کیا ہو گیا؟ -3. ایسے ہی نقطہ L کے مختصات. نقطہ L یہاں پر ہے، اس کے مختصات بتانا ہے، x مختص اور y مختص. دیکھیے یہ کیونکہ y محور پر ہے، اس کا x مختص کیا ہو جائے گا؟ 0 ہو جائے گا، کیونکہ یہ نہ رائٹ گیا نہ لیفٹ گیا. کون سے محور پر ہے؟ y محور پر ہے. تو x مختص کیا ہو گیا؟ 0. L نقطے کا x مختص 0 ہوا. اب y مختص دیکھیے x محور سے کتنی دوری پر ہے؟ 1 2 3 4 5 اتنی دوری پر ہے. تو 5 اکائیاں ہیں، اس لیے y مختص کتنا ہو گیا؟ 5. ایسے ہی اب نقطہ M کے مختصات دیکھیے. M کہاں پر ہے؟ دیکھیے M یہاں ہے. M کون سے محور پر ہے؟ x محور پر ہے. تو M y محور سے کتنی دوری پر ہے؟ x مختص ہے. y محور سے جس دوری پر ہے مطلب -1 -2 -3 یہ اس کا کیا ہو گیا؟ x مختص ہوا، کیونکہ یہ
ایکس محور پر ہے، اس کی دوری ایکس محور سے ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وائی مختص کا 0 ہے۔ سمجھ گئے طلبہ؟ اس طریقے سے آپ اس کو بار بار پڑھیں، دیکھیں، سنیں اس ویڈیو کو۔ پھر یہ 2 مثالیں یہاں پر آپ کو دی گئی ہیں، ان 2 مثالوں کو آپ اپنے طور پر حل کر کے مجھے بھیجیں، واٹس اپ کریں، یا اسکول جب آتے ہیں تو اپنی جو بک بیاض بنا رہے ہیں 200 پیج کی، اس میں جو لکھ رہے ہیں برج کورس شروعات میں لکھیں گے، پھر ہمارا ریگولر پورشن شروع ہوگا تو وہ لکھیں گے، تو اس میں جو ہے یہ سارے ہوم ورک آپ کو کرنا ہے، اور کرنے کے بعد مجھے واٹس اپ کر دینا ہے۔ یہ دونوں مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں، دیکھیے پہلی مثال نمبر 3 کیا ہے؟ یہ ہوم ورک ہے، کون سے ربع اور کون سے محور پر نکات -2 4 3 -1 1 2 -1 0 -3 -5 واقع ہیں۔ صرف آپ کو بتانا ہے کس ربع میں ہے، یا مثال کے طور پر آپ کو میں یہاں سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ اس قسم سے آپ کارٹیشین سسٹم، یہ کیا کہتے ہیں، کارتیزی نظام آپ بنائے ہیں، یہاں پر اس قسم سے مارکنگ کر لیے 1 2 3 4 5 6، یہ ایکس ڈیش ہے، یہ وائی ڈیش ہے، تو آپ یہاں پر کیا کریں گے؟ -1 -2، آپ اس کو اسکیل کے ذریعے حاصل کریں، میں آپ کو رف دکھا رہا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ اسکیل کے ذریعے اس کو نکالیں گے، 1 2 3 4 5 6۔ یہ کارتیزی نظام نکال کے بتانے میں آسانی ہے اور غلطی ہونے کے امکانات کم رہتے ہیں، اس لیے دیکھو آپ کارتیزی نظام نکال کر ہی اس کو بتائیے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہے مبدا ہے -1 -2 -3، نیچے کے یہ سارے منفی اعداد ہیں۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ -2 4 کون سے ربع میں آتا ہے؟ -2 مطلب کہاں گیا؟ لیفٹ سائڈ گیا۔ 4 کہاں گیا؟ پازیٹیو ہے اس لیے اوپر گیا۔ کون سا ربع ہے یہ دوسرا ربع ہے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ یہ دوسرے ربع میں پایا جاتا ہے یا واقع ہے۔ اسی طریقے سے -1 0، -1 کیا کریں گے آپ؟ ایکس مختص ہے، -1 یہاں گئے، اس کے بعد 0 ہے، نہ اوپر گئے نہ نیچے آئے، یہیں پر رک گئے، تو یہ کون سے محور پر پایا گیا؟ ایکس محور پر پایا گیا۔ اس طریقے سے یہ سارے جو نکات دیے گئے ہیں اس کو آپ حل کریں گے، سمجھے طلبہ؟ اور ایک اور مثال آپ کو ہوم ورک دی گئی ہے، وہ یہ ہے، جدول میں دیے گئے نکات کو مستوی میں پلاٹ کیجیے۔ اب یہاں جدول بنا کر آپ کو پیش کر دیا گیا ہے، اس میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ x -2 یہ مختصات دیے گئے ہیں یہ سارے، y 8، تو اس کی ایک جوڑی بنا لیں آپ، -2 8، سمجھے؟ تو -2 8 کہاں آتا ہے؟ اس کو مارک کرنا ہے، پلاٹ کرنا ہے، اس کی نشاندہی کرنا ہے۔ -2 یہاں آیا، 8 کہاں گیا؟ اوپر کی جانب، 6 7 8 ایسا کہیں اس طرف آتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو کیا ہے، کارتیزی نظام مستوی پر نکال کر یہ سارے پوائنٹس مارک کرنا ہے، -2 8 -1 -4 0 3 3 -1، یہ سارے پلاٹ کر کے لانا ہے، سمجھے طلبہ؟ تو آج اس کلاس کو یہیں ختم کریں گے، اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، فی امان اللہ۔